باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام ابر کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیں وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا ولیکن اور لیکن کانوا انفسہم یظلمون اپنا ہی نقصان کرتے رہے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس شہر میں فَكُلُوا اور کھاتے پھرو منہا اس میں حیث جہاں چاہو شئتم رغداً فراغت سے وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہتے جاؤ حِطَّةٌ بخش دے نغفر لکم تو معاف کر دیں گے ہم خطایاکم تمہارے قصور وسنزید اور زیادہ بھی دیں گے المحسنین نیکی والوں کو فبدل پھر بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر الذی خلاف اس کے الذی جو قیل کہہ دی گئی تھی لہم ان سے فانزلنا پھر اتارا ہم نے علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون ان کی حکم عدولی پر سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع یہاں پر مکمل ہوا آخری 3 آیات 57 تا 59 آج کے درس میں شامل ہیں مضمون وہی دعوت والا جاری ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ میری نعمتوں کو احسانات کو یاد کرو چنانچہ 6 احسانات اوپر بیان ہوئے آج کے درس میں جو آیت پہلی شامل ہے اس میں 7واں احسان 7واں انعام بنی اسرائیل پر اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں بنی اسرائیل جب فرعون کے عذاب سے نجات پا چکی مطمئن ہو کر ایک جگہ رہنے لگی تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے فرمایا کہ تمہارا اصل مقام اصل علاقہ وہ تو ملک شام تھا کہ جہاں سے مصر تم آ گئے یہاں پر آباد ہو گئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے اصل شہر پر اصل علاقے پر ملک شام پر عمالقہ کی جو قوم ہے اس کا قبضہ ہے وہ قبضہ تم لوگ وہاں سے چھڑاؤ یعنی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب آگے بڑھے تو ان کو پتہ چلا کہ قوم عمالقہ یہ تو بہت مضبوط اور قوت والی قوم ہے اس کا تو ہم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی طاقت اور قوت اور شان اور شوکت سے یہ لوگ مرعوب ہو گئے
چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک سزا وہ نافذ کی، اور وہ یہ تھی کہ وادی طے میں ان کو 40 سال تک محصور کر دیا گیا۔ اسی میں یہ سرگرداں پھرتے رہے۔ یہ ایک ریگستان تھا، صحرا تھا، کوئی سایہ دار درخت نہ تھا، اور کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ چنانچہ وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے آ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، سخت دھوپ ہے اور ہمارے لیے سائے کا کوئی بندوبست نہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمارے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی بندوبست فرمائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظللنا علیکم الغمام، ابر کا سایہ، بادل کا سایہ، وہ اللہ رب العزت نے کیا، جس کی وجہ سے یہ دھوپ کی تمازت سے، دھوپ کی حدت سے محفوظ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمارے لیے اس کا بھی بندوبست کیے جائے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے 2 چیزوں کا نزول فرمایا، من اور سلویٰ۔ من کا معنی ہے ترنجبین، یہ گوند کی قسم کی ایک چیز ہے، جس طرح یہ اولے ہوتے ہیں تو اولوں کی شکل کے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، تو اس کو یہ لوگ اگر ایسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو کھانے کا کام دیتی، اور اگر پانی میں ملا لیتے تو اس کی وجہ سے یہ ایک شربت بن جاتا اور پینے کے کام آتا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح صبح کے وقت درختوں پر، درختوں کی ٹہنیوں پر یہ لگے ہوتے، وہاں سے یہ لوگ اپنے ضرورت کے مطابق اتار لیتے۔ اور دوسری چیز سلویٰ، یہ ان سے مراد بٹیرے ہیں۔ جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلتی اور اس کے ساتھ بے شمار بٹیرے آ جاتے، اور یہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے پکڑ کر ذبح کر کے اس کو استعمال کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی سہولت رکھی کہ یہ پرندے اڑتے نہیں تھے، ان سے بھاگتے نہیں تھے، بلکہ جب یہ پکڑنے کے لیے جاتے تو وہ پکڑائی دے دیتے۔ ان کو یہ بھی حکم تھا کہ صرف اپنی ضرورت کا لینا، ضرورت سے زیادہ تم نے سٹاک نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا۔ روزانہ یہی صبح کرتے اور شام تک اس کو اسی کھانے پر گزارا کرتے، اس کھانے کو استعمال کرتے۔ جمعے کے دن یہ یوں کرتے کہ 2 دن کے لیے یہ رکھ لیتے تھے، اس لیے کہ ہفتے کا دن شکار ممنوع تھا اور یہ دن صرف عبادت کے لیے مختص تھا، تو اس لیے جمعے کے دن یہ 2 دنوں کا سٹاک رکھ لیتے۔ اس کے علاوہ ان کو زیادہ رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ ان سے کہا گیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ اللہ رب العزت کا ایک پاکیزہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے کھاؤ پیو۔ وما ظلمونا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، اور ظلم کس کے ساتھ کیا؟ اللہ رب العزت کا تو یہ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، نقصان نہیں کر سکتے۔ تو ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ خود انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ضرورت سے زائد کو سٹاک کرنا شروع ہوتے، ذخیرہ اندوزی انہوں نے شروع کر دی، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عتاب آیا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ان چیزوں کو حقیر جانا اور کہا کہ جی اب ہم اس پر گزارا نہیں کر سکتے، یہ مسلسل کتنے عرصے سے ہم یہی کھا پی رہے ہیں، ہمارے لیے تو زمین کی پیداوار کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کام کر کے، یہ بات کہہ کر، اور ایک ادنا چیز کو چن کر اور اعلیٰ کو چھوڑ کر اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا۔ چنانچہ ان کو حکم ہوا کہ
اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ پاس ہی ایک شہر ہے، لیکن وہاں داخل تم کیسے ہوگے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل وادی طے میں کافی عرصے تک رہے، وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بنے، اور وہ سارے لوگ جو اس وقت جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے وہ بھی گزر گئے۔ تو حضرت یوشع نے نئی نسل کو، نوجوانوں کو جہاد کے لیے ابھارا، ان کو غیرت دلائی کہ تمہارا ملک، تمہارا علاقہ دشمنوں کے قبضے میں ہے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے اور اس علاقوں کو چھوڑانا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہوئے، جہاد ہوا اور وہ علاقہ فتح ہوا۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اب اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے تم نے دو کام کرنے ہیں۔ تمہارے کھانے پینے کی تو ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا، ہاں دو کام کرتے ہوئے جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے، دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ چنانچہ اب اس باب سے مراد کیا ہے؟ کون سا دروازہ؟ آیا بیت المقدس کا دروازہ یا شہر کا دروازہ؟ پھر اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ بعض مفسرین نے بیت المقدس کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ شہر اریحہ کے بارے میں یہ حکم تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ بہرحال جو بھی شہر ہے، اس شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ ریز ہونا۔ پھر سجدہ کیسا ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف جھکنا تھا، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، بلکہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں ایسے مکمل سجدہ کر کے، کہ یہ ایک قسم کا سجدہ شکر تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فتح اور کامیابی سے نوازا، تو سجدہ کرتے ہوئے اندر چلے جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے وہاں داخل ہوتے ہوئے حطۃ، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوئے۔ نغفر لکم خطایاکم، یہ دو کام تم کرو گے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر تمہیں اجر اور ثواب سے نوازیں گے۔ تو المحسنین سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں شرک نہیں کیا تھا، بلکہ پاک صاف رہے تھے اس گناہ سے، تو ان کو اللہ رب العزت نے محسنین کہا کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، اب انہوں نے ان دونوں کاموں کو بدل ڈالا۔ ایک تو یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے دروازے کی طرف پیٹھ کی، بیٹھ گئے اور اپنی رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے، بعض کا سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اور بعض کا رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حطۃ، جس کا معنی ہے بخش دے، انہوں نے حطۃ میں ایک حرف اضافی لگا دیا، حنطۃ جس کا معنی گندم کا دانہ، تو یہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دو احکامات کے متعلق مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اس بات کو، اس قول کو، اس عمل کو انہوں نے بدل ڈالا، تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا ان کو دی۔ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ رب العزت کے کلمات، شعائر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق استہزاء، ٹھٹھا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق، یہ چیزیں انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے متعلق بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یہ انہوں نے ظلم کا کام کیا، اللہ کے دین، اللہ کے حکم کے بارے میں انہوں نے مذاق کیا، استہزاء کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے اس ظلم کے بدلے
اس فسق اور نافرمانی کے بدلے اس حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں رجس، اس سے مراد طاعون کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری ان کے اوپر مسلط کی، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک دوپہر میں 70,000 لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا اور اللہ کے حکم کو بدل ڈالا تھا، اللہ کا حکم جو ماننے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس کی نافرمانی انہوں نے کی، اس کا مذاق انہوں نے اڑایا، ان الفاظ کو انہوں نے بدل ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری کا عذاب نازل کیا۔ تو یہ ایک طرف ان انعامات کو اللہ رب العزت نے گنوایا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے کی، یہ انعامات کیے، ان انعامات کو دیکھ کر ہی ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ان پر عذاب بھی بھیجا تھا، تو اس عذاب کو ہی دیکھ لو کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اگر اس کو دیکھ کر بھی تم ایمان لائے تو تم خسارے میں نہیں بلکہ نقصان سے بچ جاؤ گے، اور اللہ رب العزت کے کرم اور رحمت والے معاملے کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ابھی اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک اور انعام، یعنی 8واں انعام جو کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا ترنجبین، وَالسَّلْوَا، اور بٹیرے، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا، اور لیکن تھے وہ لوگ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے رہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس شہر میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں، شئتم تم چاہو، رغدن فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہتے جاؤ، حِطَّةٌ بخش دے، نغفر لکم تم معاف کر دیں گے ہم تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ، اور زیادہ بھی دیں گے ہم، المحسنین نیکی والوں کو، فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی خلاف اس کے، قیل لہم جو کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا پھر اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما بسبب اس کے، کانوں کے تھے وہ لوگ، یفسقون نافرمانی کرتے، وما توفیقی الا باللہ۔